بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع، اور آج کے سبق کا عنوان ہے قصۃ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصۃ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ۔ وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُم مِّن قَصَصِ النَّبِيِّينَ هُوَ كُلُّ مَا حَكَاهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ من قصصهم وحکایاتهم ففی القرآن قصص غیر هذه القصص۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولیس اور نہیں ہے، ما حکیناہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، حکا یحکی حکایتن کی معنی بیان کرنا، حکینا یہ ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے بیان کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولیس اور نہیں ہے، ما حکیناہ جو ہم نے بیان کیا، لکم تمہارے لیے، من قصص النبیین نبیوں کے قصوں میں سے۔ تو نبیوں کے قصوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے بیان کیا، ہوا کل ما حکاہ اللہ وہ پورے نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، من قصصہم و حکایاتہم ان کے قصوں میں سے اور ان کی حکایات میں سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جو بھی قصے بیان کیے ہیں وہ مکمل قصے نہیں ہیں، وہ پورے قصے نہیں ہیں جن قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ یعنی آپ نے حصہ اول میں جو قصے پڑھیں، دو میں، حصہ ثالث میں جتنے بھی قصے پڑھے ہیں، تو ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس جو آپ نے پڑھ لیا اتنے ہی قصے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا حصہ اول، ثانی، ثالث میں ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا تمہارے لیے نبیوں کے قصوں میں سے، ولیس نہیں ہے، لیس نہیں ہے، ہوا کل ما وہ پورے قصے، حکاہ اللہ جن کو اللہ نے بیان کیا، فی القرآن قرآن کریم میں، نبیوں کے قصوں میں سے اور ان کی حکایات میں سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے قصے نہیں ہیں، اور بھی قصے ہیں۔ ففی القرآن تو قرآن کریم میں، قصص قصے ہیں، غیر هذه القصص ان قصوں کے علاوہ۔ تو ان قصوں کے علاوہ اور بھی قصے ہیں جو کہ قرآن کریم میں ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَيْسَ مَا حَكَيْنَاهُ لَكُم مِّن قَصَصِ النَّبِيِّينَ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہوا کل ما وہ پورے قصے جن کو اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، یعنی قرآن کریم میں جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ پورے قصے نہیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، بلکہ قرآن کریم میں ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ ایسا مت سمجھ لینا کہ ہم نے جو قصے پڑھ لی ہیں قصص النبیین اول، ثانی، ثالث میں تو وہی قصے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں جو آپ قصص رابع میں پڑھنے والے ہیں، خامس میں پڑھنے والے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسری کتابوں پڑھنے والے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے نبیوں کے جو قصے بیان کیے ہیں وہ مکمل قصے نہیں ہیں۔ کون سے مکمل؟ جن قصوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نبیوں کے قصوں اور ان کی حکایات میں سے۔ ففی القرآن تو قرآن کریم میں، قصص اور قصے ہیں، غیر هذه القصص ان قصوں کے علاوہ۔ تو قرآن کریم میں ان قصوں کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے صرف وہی قصے قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی قصے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین کی جانب بھیجا، اخاہم شعیبہ ان کے بھائی شعیب کو۔ کن کے بھائی؟ مدین والوں کے بھائی۔ یہاں پر بھیجنے کا لفظ نہیں ہے، لیکن ترجمہ ایسے ہی کریں گے کہ ہم نے مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فیہ قصۃ نبی اللہ شعیب الذی ارسلہ اللہ الی مدین واصحاب الایکۃ۔ فیہ اس میں، قصۃ نبی اللہ شعیب اللہ کے نبی شعیب کا قصہ ہے۔ قصۃ نبی اللہ اللہ کے نبی کا قصہ ہے۔ کون اللہ کے نبی؟ شعیب اللہ کے نبی شعیب کا قصہ ہے۔ کون شعیب؟ الذی وہ، ارسلہ اللہ جن کو اللہ نے بھیجا تھا، الی مدین مدین کی جانب، واصحاب الایکۃ اور اصحاب ایکا کی جانب۔ اصحاب الایکا کے معنی ہے گھنے درخت والے۔ یہ بھی ایک کوئی قبیلہ یا بستی ہے جن کے جانب شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی شعیب کا قصہ ہے، وہ شعیب جن کو اللہ نے بھیجا تھا مدین کی جانب اور اصحاب ایکا کی جانب۔ ارسلہ یرسل ارسال کے معنی بھیجنا ہوتا ہے، الذی موصول ہے،
جہاں بھی موصول آئے گا اس کے ساتھ ایک نہ ایک صلہ آئے گا، صلہ یعنی ایک ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی. تو یہاں پر ارسلہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی یہ اس میں اللہ کے نبی شعیب کا قصہ ہے. الذی وہ شعیب ارسل بھیجا تھا ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الی مدین مدین کی جانب و اصحاب الایکا اور اصحاب ایکا کی جانب. اب یہاں سے ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ مدین والے کون تھے، اصحاب الایکا کون تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہم اصحاب تجارت و سلاع، یہ تجارت والے تھے، و سلاع اور ساز و سامان والے تھے. سلعتن کی جمع ہے سلاعن جس کے معنی ہے ساز و سامان. وہم اصحاب تجارت تجارت والے، و سلاع اور ساز و سامان والے تھے. فقد کانو یہ لوگ تھے علی الجادۃ التجارت الکبیرتی بڑے تجارتی راستے پر یمن اور شام کے درمیان. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے تجارت والے اور ساز و سامان والے. فقد کانو تحقیق کہ یہ لوگ تھے، کہاں تھے؟ علی الجادۃ التجارت الکبیرتی بڑے تجارتی راستے پر. جادۃ کے معنی ہے راستہ، یہ دونوں صفت ہے، تجاریہ اور الکبیرتی یہ دونوں صفت ہے جادۃ کی. یعنی کیسا راستہ، کس راستے پر تھے وہ بڑے تجارتی راستے پر تھے. اور یہ راستہ کہاں تھا؟ بین الیمن و شامی یمن اور شام کے درمیان. و بین العراقی و مصر عراق اور مصر کے درمیان. اعلیٰ ساحل البحر الاحمر بحر احمر کے ساحل پر. تو یہ لوگ بحر احمر کے ساحل پر عراق اور مصر کے درمیان یمن اور شام کے درمیان بڑے تجارتی راستے پر تھے، یعنی بسے ہوئے تھے. بحر احمر کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، ابھی بھی موجود ہے بحر احمر. کانوا یشرکون باللہ غیرہ، کانوا یشرکون یہ شرک کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیرہ اس کے علاوے کو. غیر کی معنی علاوہ، ہو کے ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی غیر اللہ. یعنی وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اللہ کے علاوے کو، یعنی جو چیز اللہ کے علاوہ ہے ان چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو وہ معبود مانتے تھے اللہ کے ساتھ. تو وہی کہہ رہے ہیں کانوا یشرکون وہ شریک ٹھہراتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ، غیرہ اس کے علاوے کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو وہ پوجتے تھے، ان کو اللہ کا درجہ دیتے تھے، اللہ کے برابر ان کو ٹھہراتے تھے. کما کانت الانبیاء فی کل عصر، کما جیسا کہ کانت کیا کرتی تھی الانبیاء انبیاء کی امتیں فی کل عصر ہر زمانے میں. تو جس طریقے سے انبیاء کی امتیں ہر زمانے میں کیا کرتی تھی، شرک کیا کرتی تھی، ویسے ہی ان کی قوم بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی. وَكَانُوا يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ جو ہے زیادتاً الی ذالک یہ جملہ معترضہ ہے جو بیچ میں آ گیا ہے، اصل میں ہے وَكَانُوا يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اس کا مطلب ہے اس سے بڑھ کر، یعنی وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جیسا کہ نبیوں کی امتیں ہر زمانے میں کرتی آئی ہے. کہہ رہے ہیں زیادتاً الی ذالک اس سے بڑھ کر، وَكَانُوا يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ وہ کمی کرتے تھے. نقص ینقص نقصاً کی معنی ہوتا ہے کمی کرنا. وَكَانُوا يَنْقُصُونَ اور وہ کمی کرتے تھے الْمِكْيَالَ ناپ، والمیزان اور تول میں، یعنی ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے. وَيُطَفِّفُونَ فِي الْكَيْلِ اور وہ پیمانے میں کم بھرتے تھے، یعنی جس برتن سے وہ ناپتے تھے اس برتن میں وہ سامان کم بھرتے تھے، یعنی خالی رکھتے تھے تھوڑا بہت. وَيَتَعَرَّضُونَ لِلْقَوَافِلِ اور وہ قافلوں کو روکتے تھے. فَيَتَوَاعَدُونَهَا پھر وہ انہیں دھمکاتے تھے. تواعد یتواعد تواعدن کے معنی ہوتا ہے دھمکانا، ڈرانا. فَيَتَوَاعَدُونَهَا پھر وہ انہیں دھمکاتے تھے. وَيُخِيفُونَهَا اور انہیں ڈراتے تھے. اخاف یخیف اخافتن کے معنی ہوتا ہے ڈرانا. وَيُخِيفُونَهَا اور انہیں ڈراتے تھے. وَيَعِيثُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ زمین میں فساد مچاتے تھے. شان الاغنیاء الاقویاء الذین لا یرجون حسابا ولا یخشون عذابا، کہہ رہے ہیں کہ ان شان الاغنیاء الاقویاء ان مالدار طاقتور مالداروں کی طرح جو نہیں امید رکھتے ہیں حساباً کسی حساب، ولا یخشون عذابا اور نہیں وہ ڈرتے ہیں کسی عذاب سے.
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ قافلہ روکتے تھے، انہیں ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، مال ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شان الاغنیاء الاقویاء، ان مالدار ان طاقتور مالداروں کی طرح، شان من طرح، تو ان طاقتور مالداروں کی طرح جو نہیں امید رکھتے ہیں حساباً کسی حساب و کتاب کا، ولا یخشون عذاباً، اور جو نہیں ڈرتے ہیں کسی عذاب سے، تو ان طاقتور مالداروں کی طرح یہ کام کرتے تھے۔ فبعث اللہ الیہم رسولہ شعیبا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا الیہم ان کے جانب رسولہ اپنے رسول شعیباً شعیب کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانب اپنے رسول شعیب کو بھیجا۔ یدعونہم، جو انہیں بلاتے تھے، وینذرہم، اور انہیں ڈراتے تھے، ویقول لہم، اور ان سے کہتے تھے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبد یعبد، عبادتاً کی معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ اعبدو، یہ امر سے جمع حاضر کا صیغہ ہے، اعبدو، تم لوگ عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم لوگ کمی نہ کرو، مکیال والمیزان، ناپ تول میں، انی اراکم، بے شک، اراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیرین، خیریت سے، یعنی میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ محیط کے معنی ہے گھیرنے والا، محیط یوم کی صفت ہے، تو میں ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے تم پر ڈرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اوفا یوفی، ایفان کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اوفوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ تول میں پورا دو انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کو کم نہ دو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، یعنی لوگوں کو جب کوئی چیز بیچو تم تو ان کو پوری چیز دو، جتنا ان کا حق ہے اتنا ان کو دو۔ ولا تعثوا فی الارض، اور فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، تو فسادی بن کر زمین میں فساد نہ مچاؤ، فساد برپا نہ کرو۔